پتہ نہیں کس پہ لعنت ڈال رہے تھے اور کس کو محسوس ہو رہی تھی اور کیوں لوگ کھڑے ہوئے، لیکن شروع میں تو بالکل سانپ سونکھ گیا تھا، اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ واقعی بجٹ پیش ہو رہا ہے، کیونکہ جو بجٹ پیش ہونے کے جو مناظر ہم دیکھتے رہے ہیں ماضی میں وہ مناظر تھے جو آخر میں ہمیں دیکھنے کو ملے، لیکن پہلے بڑی خاموشی تھی اور اپوزیشن تو خیر آئی بھی دیر سے. حماد اظہر صاحب نے پہلے ہی بجٹ پیش کرنا شروع کر دیا، اپوزیشن تاخیر سے آئی، کالی پٹیاں باندھ کے آئی، کچھ دیر خاموش رہی، اس کے بعد پھر اچانک اپوزیشن کھڑی ہو گئی. خیر پی ٹی وی نے آوازیں تو سنوائی ہیں ہمیں، لیکن وہ مناظر نہیں دکھا سکے کہ ہوا کیا ہے. یہ بھی سننے میں آیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے کچھ جو اراکین ہیں ان کے درمیان کچھ ہاتھا پائی بھی ہوئی. تو یہ خیر ہے، ہماری پارلیمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ قومی اسمبلی کا مسئلہ ہے. اپوزیشن جب تحریک انصاف تھی تو یہ بھی اسی طرح کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی جب اپوزیشن تھی تو مسلم لیگ نون والے تو روٹیاں اٹھا کر بھی آگے تھے. تو یہ چلتا ہے بجٹ تقریر کے اندر، لیکن جو وزیر خزانہ ہے وہ اپنے کان میں ٹوٹیاں لگا کے اور وہ بولتا رہتا ہے. سلمان شاہ صاحب خود رہ چکے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ، ان کو پتہ ہے کہ بجٹ اسی طرح سے پیش کیا جاتا ہے. میں اگر آپ اجازت دیں تو میں سلمان شاہ صاحب سے ایک سوال کر سکوں. شاہ صاحب 31,000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے جو آج بتایا گیا قومی اسمبلی میں کہ پاکستان کا 31,000 ارب روپے کا قرضہ ہے، 6 ارب ڈالر جو ہے وہ اس حکومت نے IMF سے اس کا معاہدہ ہو چکا ہے، 9.25 ارب ڈالر جو ہے وہ تقریباً دوست ممالک جو ہیں ان کی طرف سے سرمایہ کاری یا ڈیفرڈ پیمنٹ مختلف شکلوں میں وہ ملیں گے حکومت کو. یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ یہ واپس کیسے ہوگا. قرض آپ کو لینا پڑا IMF سے، بڑی تنقید ہوئی، لیکن بار بار وزیر اعظم دلیل دے رہے تھے کہ ہمیں اس وجہ سے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اور خزانہ خالی ہے اور قرضوں کا بوجھ ہے، ادائیگی کرنی ہے. لوگ اس دلیل کو مان رہے ہیں، لیکن یہ واپس کیسے ہوگا 31,000 ارب، یہ سمجھ میں نہیں آیا. نہ ہی آج کے اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ 31,000 ارب وہ اور جو یہ قرض ہے واپس کیسے ہوگا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک قرض ہے، جو آپ کا اندرون ملک قرض ہے، وہ تو آپ کو اس کے لیے ڈالر نہیں چاہیے، اس کے لیے روپیز چاہیے. الٹیمیٹلی حکومت پاکستان جتنے مرضی روپیز چاہے وہ بنا سکتی ہے. سو انٹرنل ڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ نوعیت کا مسئلہ ہے. ایکسٹرنل ڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. ایکسٹرنل ڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ کو واپس بھی کرنا ہے، اور وہ ڈیٹ واپس ہوگا اگر آپ کی اکانومی کا سائز جو ہے وہ مجموعی طور پہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے اور آپ اتنی ارننگز کر لیں اپنے ایکسپورٹ سے اور ریمیٹنسز سے کہ کم از کم اس کا سود آپ پوری طرح پے کریں، پلس اس کی جب وقت آئے اس کو رول اوور کرنے کا تو رول اوور بھی آسانی سے ہو جائے، اور پھر آپ کے پاس اتنا بچ جائے ڈالرز کے آپ کے ریزروز بھی کچھ بہتر ہو جائیں. سو ایکسٹرنل جب ڈیٹ کی بات آپ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی چیز بن جاتی ہے، لیکن اس میں جو مین آپ کا ہے قطع کلامی کی معذرت شاہ صاحب، قطع کلامی کی معذرت، میں آپ نے جو ایکسٹرنل ڈیٹ کی ری پیمنٹ کی بات کی ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یا تو ریمیٹنس ہو یا آپ کی ایکسپورٹس ہو. اب ریمیٹنس تو چلے فوراً آ سکتی ہے، اگرچہ اس طرح سے نہیں آئی جتنا توقع تھی کہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے، آنیسٹ آدمی سمجھا جاتا ہے ان کو، تو لوگ بڑی تعداد میں پیسہ باہر سے بھیجیں گے. اب جو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ کو انڈسٹری چاہیے. انڈسٹری تو 1 ڈیڑھ 2 سال میں لگ نہیں سکتی ہے. آپ کو ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پروڈکشن بڑھانی پڑے گی، پھر پروڈکشن کو کمپٹیٹو کرنا پڑے گا. انٹرنیشنل جو کمپٹیشن ہے، جو پروڈکٹ آپ یہاں پروڈیوس کریں گے کیا وہ دنیا کے باقی کسی ملک میں بیچنے کے قابل ہے یا نہیں، اس کے اوپر تو 2-3 سال میں یہ کام نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے ہوگی. پھر جو فیکٹر آف پروڈکشن جس کو آپ کہتے ہیں لینڈ، لیبر، کیپٹل، تو یہ تو لمبا منصوبہ لگ رہا ہے. یہ پھر قرض اس کا مطلب ہے اگلے 4-5 سالوں میں بڑھے گا ہی، واپس تو نہیں ہوگا.